پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا استاد ارشاد احمد UPS کلیگام سے۔ یہ ہے ہماری اردو کی 7ویں کتاب بہارستان اردو۔ اس میں سے آج ہم پڑھتے ہیں کشمیر کے دلکش باغات۔ یہ سبق خط کی صورت میں ہے جو ایک دوست دوسرے دوست کو لکھتا ہے قاضی گنڈ سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کشمیر کے دلکش باغات، قاضی گنڈ، 30 مئی 2012۔ پیارے دوست نوید، تمہارا پیار بھرا خط ملا، شکریہ۔ یہ جان کر مسرت ہوئی، مسرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی، کہ کشمیر کی 2 بڑی جھیلوں یعنی ولر اور ڈل کے بارے میں جو معلومات میں نے تمہیں پہلے خط میں لکھ بھیجی تھی وہ تمہیں پسند آئی۔ تم یہاں آتے تو ان 2 مشہور جھیلوں کا خود نظارہ کرتے۔ پیارے بچوں، یاور حیات اپنے پیارے دوست نوید سے کہتا ہے کہ آپ کو میرا خط ملا اور خط میں نے 2 جھیلوں کا ذکر کیا تھا، یعنی جھیل ولر اور ڈل کا جو معلومات میں نے آپ کو فراہم کی، آپ نے میرا خط پسند کیا، شکریہ آپ کا۔ تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ اگر آپ خود یہاں آتے کشمیر تو آپ یہاں کے جھیلوں کا نظارہ خود اپنی آنکھوں سے کرتے تو زیادہ مزہ آتا آپ کو۔ اس بار تم نے کشمیر کے باغات کے بارے میں پوچھا ہے، ان باغوں کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر جو لکھا ہے بیان سے باہر، بیان سے باہر کا مطلب ہوتا ہے جس کا بیان ممکن نہ ہو، یعنی وہ بات، وہ حالت جس کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات جو ہے یاور حیات نے اپنے دوست نوید سے کہی ہے کہ یہاں کے باغ اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ کشمیر کے حسین و جمیل باغات کی تصویر کھینچ سکوں؟ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں یہاں کے باغات کی جو تصویر ہے اپنے الفاظوں میں آپ تک پہنچا سکوں۔ میں طرح طرح کے پھولوں کے رنگ بتا سکتا ہوں، لیکن ان کی خوشبو کیسے تمہیں سنگاؤں؟ تو یہاں جو ہے، یہاں کے باغات میں مختلف قسم کے پھول ہیں، ان کے رنگ تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کتنے رنگ ہیں، کیسے رنگ ہیں، لیکن خوشبو جو ہے وہ آپ تک کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ سبزے کے تختے کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن ان کے مخملین فرش پر ننگے پیر چلنے کی فرحت بخش کیفیت کیسے محسوس کراؤں؟ یاور حیات اپنے پیارے دوست نوید سے کہتا ہے کہ یہاں کے باغات جو ہے اتنے خوبصورت ہیں، جیسے یہاں کے باغ جو ہیں، یہاں کے باغوں میں مخمل کے فرش ہیں، ان فرشوں پر جب انسان ننگے پاؤں چلتا ہے تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ تو لیکن وہ کیفیت جو ہے وہ آپ کو کیسے محسوس کرا سکوں؟ تو اچھا ہے کہ آپ یہاں خود آؤ اور ان باغوں میں جو ہے چہل قدمی کرو، یہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ چناروں کی گھنی چھاؤں کی تصویر کھینچ سکتا ہوں، لیکن اس کی تازگی بخش ٹھنڈک کیسے پہنچاؤں؟ آج گرمی کا موسم ہے، اگر آپ یہاں آ جاؤ گے کشمیر دیکھنے کے لیے، یہاں جو کشمیر کے باغات میں گھومنے کے لیے، تو یہاں کی جو ٹھنڈک ہے چناروں کی وہ بہت ہی فرحت بخش ہے، تازگی بخش ہے۔ تو میں یہاں کی چھاؤں کی تصویر تو آپ تک پہنچا سکتا ہوں اپنے الفاظ میں، لیکن یہاں کی ٹھنڈک جو ہے ان چناروں کی تو وہ آپ کو کیسے محسوس کرا سکوں؟ پھر بھی تمہاری خواہش کے مطابق میں یہاں کے خاص باغات کے بارے میں لکھتا ہوں تاکہ جے پور کے گرم موسم میں تم کچھ راحت محسوس کر سکو۔ تو اس کا مطلب ہے یاور حیات کا دوست جو ہے وہ جے پور میں رہتا ہے، تو جے پور تک وہ خط کے ذریعے سے کشمیر کی خوشبو جو ہے یاور حیات نوید تک پہنچاتا ہے۔ پیارے بچوں، آگے دیکھتے ہیں۔ کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں۔ تو اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، کشمیر کے جو باغات ہیں وہ مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں زیادہ تر۔ مغلوں کا ذوق جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کا شوق۔ مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے۔ تاج محل، لال قلعہ اور فتح پور سیکری اسی ذوق جمال کے مظہر ہیں۔ مظہر کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی بہت سارے جو ایسے باغات جو مغلوں نے بنائے ہیں کشمیر میں۔ اس کے علاوہ تاج محل، ہمارے ملک ہندوستان میں تاج محل، لال قلعہ جو ہے، یہ چیزیں جو ہے مغلوں نے یہاں پر ان چیزوں کی کنسٹرکشن کی ہے، یعنی بنائے ہیں۔ باغوں کا شوق وہ ترکستان اور ایران سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ پیارے بچوں، مغلوں نے جو ہے یہ باغوں کا شوق جو ہے ایران اور ترکستان سے اپنے ساتھ لائے
تھے۔ کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کی آب و ہوا نے مغلوں کے ذوق جمال کو اور بھی جلا بخشی۔ جلا مطلب ہوتا ہے چمک، یعنی جو ہے کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کے آب و ہوا نے مغلوں کے ذوق، یعنی پہلے سے ہی مغل جو ہے تھے وہ ان کا شوق جو ہے وہ بہت شوق رکھتے تھے ان چیزوں کا، باغات بنانے کا یا عمارتیں بنانے کا، لیکن یہاں کشمیر کی جو ہے قدرتی خوبصورتی کو دیکھ کر ان میں یہ جو ہے شوق زیادہ ہو گیا ان چیزوں کو بنانے کے لیے۔ کشمیر میں انہوں نے جو باغ تعمیر کیے وہ ایسی جگہوں پر ہیں کہ مغلوں کے حسن انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے۔ کشمیر میں انہوں نے ایسے جگہوں پر باغ بنائے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان مغلوں میں جو ہے وہ بہت ہی اچھا حسن انتخاب تھا۔ حسن انتخاب کا مطلب ہوتا ہے عمدہ پسند، یعنی کہ اچھی طرح سے وہ دیکھتے تھے کس جگہ پر کون سی تعمیر کرنی ہے۔ یہاں کے مغل باغات عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں۔ شالیمار باغ، نشاط باغ اور چشمہ شاہی پہاڑ کے دامن میں جھیل ڈل کے کنارے دعوتی نظارہ دیتے ہیں۔ ان باغوں سے جھیل ڈل کی اور جھیل ڈل سے ان کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے۔ پیارے بچوں، آپ اگر گئے ہیں، دیکھا ہے آپ لوگوں نے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور جائیے، مغل باغات دیکھیے۔ تو مغل باغات جو ہے دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کے ہمارے کشمیر کے باغات کتنے خوبصورت ہیں جو مغل بادشاہوں نے تعمیر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی ایسے مقامات بھی ہیں کشمیر میں جن کو دیکھ کر انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو کس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کشمیر کے بارے میں، اگر فردوس بروئے زمیں استو ہمیں استو ہمیں استو ہمیں استو، تو یعنی کشمیر جو ہے جنت سے کم نہیں ہے۔ یہ جو ہے کشمیر دنیا میں بہت ہی خوبصورت جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو پیارے بچوں، گھومنا چاہیے۔ تو اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک خدا حافظ۔